69 سے 60 اور 9 69 سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مسy فلینصرف فلیتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم۔ اخرجہ ابن ماجہ وضعفہ احمد وغیرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصابہ قیء، جس کو نماز میں قے آ جائے، او رعاف، یا اس کی نکسیر پھوٹ جائے، او قلس، یا پھر اس کے پیٹ سے منہ کے اندر کوئی چیز آ جائے، او مزیون، یا اس کو مزی آ جائے، فلینصرف، بس اس کو چاہیے کہ وہ نماز ختم کر دے، فلیتوضأ، پھر وہ وضو کرے، ثم لیبنی علی صلاتہ، اور پھر وہ اپنی نماز کی بنا کرے اسی پر جہاں سے اس نے نماز چھوڑی تھی، بشرطے کہ وہ فی ذلک لا یتکلم، کہ اس دوران وہ کسی سے بات نہ کرے۔ اخرجہ ابن ماجہ، اس کو حدیث کو نکالا ابن ماجہ نے، وضعفہ احمد، اور اس کو ضعیف کہا امام احمد اور ان کے علاوہ لوگوں نے۔ تو اس حدیث میں جو بات بتائی جا رہی ہے، جو مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران کسی آدمی کو ان 4 کاموں میں سے کوئی ایک ہو جائے، یعنی اس کو الٹی آ جائے، قے آ جائے، یا اس کی نکسیر پھوٹ جائے، یا پھر اس کو قلس، ان کا مطلب یہ ہے کہ الٹی سے ہلکی کوئی چیز آ جائے، الٹی سے ہلکی چیز مطلب معدے سے کوئی چیز نکلے اور وہ منہ کے اندر ہی رہے، یا پھر اس کو مزی آ جائے، مزی کے بارے میں تفصیل سے پیچھے بات گزر چکی تھی۔ تو 4 کاموں میں سے کوئی کام بھی ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے، وہ اپنی نماز کو چھوڑ دے، پھر اس کو چاہیے کہ وہ نماز ختم کر دے اور پھر جائے وہ وضو کرے، اور پھر وہ وضو کر کے جب واپس آئے تو وہیں سے ہی اپنی نماز کو شروع کر دے جہاں اس نے چھوڑی تھی۔ اور اس نے بشرطے کہ جب نماز ختم کی تھی پھر وہ وضو کرنے گیا تھا تو اس نے کسی سے بات چیت نہ کی ہو، بات نہ اس نے کی ہو۔ اگر اس نے کسی سے بات کی ہو تو پھر وہ وہیں سے آ کر اپنی نماز شروع نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب اس حدیث میں جو 4 چیزیں آئی ہیں تو ان میں سے ایک ایک کو اگر ہم بات کریں، کئی تو کہتے ہیں کہ آدمی کے معدے سے کوئی چیز منہ کی طرف آتی ہے اور وہ اتنی شدت کے ساتھ آتی ہے کہ اس کا روکنا محال ہو جاتا ہے اور اس کو انسان اپنے منہ سے باہر نکالتا ہے، تو اس کا مطلب اس کو ہم کہتے ہیں۔ اب جو کلا سن ہے وہ اس سے ہلکی چیز ہے، یعنی کہ معدے سے کوئی چیز نکل کے منہ میں آتی ہے لیکن اس کا اتنا دباؤ نہیں ہوتا کہ انسان اس کو باہر نکالے، بلکہ اس کو انسان آسانی سے روک لیتا ہے اپنے اندر، تو اس کو کلسن کہیں گے۔ اور تیسری چیز کیا کہ ناک سے نکسیر پھوٹ جائے، ناک سے نکسیر پھوٹ جاتی ہے، خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو چوتھی چیز یہ ہوگی۔ یا پھر اس کی شرمگاہ سے مزی نکل آتی ہے، تو سفید رنگ کا گاڑھا مادہ انسان کی شرمگاہ سے نکل آتا ہے، تو یہ 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نکل آئے تو نماز کو ختم کر دیں، اس کی نماز گویا کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، جب وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ ہمارا جو باب چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے نا کہ وضو کو کون کون سی چیزیں توڑتی ہیں، وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان چل رہا ہے، تو یہ 4 چیزوں کا ذکر اس میں ہوا۔ اچھا، پھر اس میں یہ کہا گیا اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے
फिर वो वजू करने चला जाए और किसी से बातचीत ना करे, और अगर उसने बातचीत नहीं की तो फिर वो आए और वापस आकर वहीं से नमाज शुरू कर दे। मसलन फर्ज कर लीजिए उसने 3 रकते पढ़ ली थी, चौथी के लिए वो खड़ा था, तो अब इन 4 कामों में से कोई एक काम हो गया, तो उसका फिर क्या हुआ, वजू टूट गया, फिर वो चला गया। तो वजू करके आए और उसने किसी से बातचीत अगर ना की हो तो वो यहीं से आकर, यानी कि 3 रकते उसकी हो गई और चौथी को आकर पढ़ ले, तो ये ठीक। तो इस हदीस को इमाम इब्ने बाजा ने निकाला है और इसको ज़ईफ कहा है इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह और इनके अलावा दीगर लोगों ने। अब ये जो मसला है ना जी, ये मसला इख्तिलाफी है थोड़ा, इसमें इख्तिलाफ। इख्तिलाफ क्या है? इख्तिलाफ ये है कि जब इस आदमी का वजू टूट गया तो इसका मतलब जो इसने नमाज पहले पढ़ी थी वो खत्म हो गई, अब वजू करके आएगा और दोबारा से नई नमाज शुरू करेगा। और दूसरे लोग कुछ कहते हैं कि नहीं, वो जाए वजू करने और किसी से बातचीत ना करे और आ करके फिर दोबारा यहीं से नमाज शुरू कर दे। तो ये इख्तिलाफ है और ये 2 किस्म की आरा है। अच्छा, अब असल बात ये है कि जिस हदीस की बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि वो वहीं से आकर नमाज शुरू कर दे, यानी एक मौक़िफ़ तो ये है ना कि वही वो नमाज दोबारा से पढ़ेगा, सारी नमाज ही दोबारा पढ़ेगा, उसकी नमाज ख़त्म हो गई। अब उसकी दलील क्या है? उसकी दलील यही है कि जब वजू टूट गया तो लिहाजा फिर उसकी नमाज ख़त्म हो गई खुद ब खुद, लिहाजा अब वो नए सिरे से वजू करेगा और आकर वो नमाज शुरू करेगा, नई नमाज पढ़ेगा, शुरू से पढ़ेगा। अब उनकी दलील क्या है? उनकी दलील ये है कि जब वजू खत्म हो जाता है तो नमाज खत्म हो जाती है ना, वजू खत्म हो जाता है तो नमाज खत्म हो जाती है। अच्छा, ये तो उनका मौक़िफ़ हो गया। दूसरे लोगों का मौक़िफ़ जो है वो कहते हैं कि नहीं, इस जब हदीस जो आ गई है कि वो वजू उसका टूट गया, ठीक है, लेकिन वो वहीं से आकर के नमाज को शुरू कर ले, तो ये हदीस आ गई है। हाँ, तो अब असल बात यह है कि हदीस क्या है, ज़ईफ है। खुद ही हदीस के नीचे हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात की सराहत कर दी है, वजाहत कर दी है कि ये क्या है, कि ये ज़ईफ हदीस है, ये ज़ईफ हदीस है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर जो नुस्खा चल रहा है, आप उसके हाशिया नंबर 3 में देखेंगे तो लिखा हुआ ज़ईफ़ुन इत्तफ़क़ल अइम्मतु अला ज़ुअफ़िही, कि इसके ज़ईफ होने पर आइम्मा ने इत्तेफाक किया है, ये रिवायत क्या है, ज़ईफ है। तो इसका मतलब जब रिवायत ही ज़ईफ है तो ज़ईफ रिवायत से कोई मसला साबित नहीं होता। किसी भी मसले को साबित करने के लिए किसी रिवायत का सही होना ज़रूरी है। तो लिहाजा जब ये रिवायत ही सही नहीं है तो फिर इससे निकलने वाला कोई मसला भी सही नहीं हो सकता। तो सारी बातों का खुलासा यही है, जब उसका वजू टूट गया है तो फिर नमाज को वो दोबारा से शुरू करेगा। और ये जो हदीस है इसको लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का, ताकि लोगों को पता चल जाए कि एक रिवायत है और इस रिवायत के मुताबिक जो लोग अमल करते हैं उनको मालूम हो जाना चाहिए कि ये रिवायत ज़ईफ है। जब ये रिवायत ज़ईफ है तो लिहाजा इससे फिर कोई मसला साबित नहीं होता। आगे हदीस है, वो अन जाबिर इब्न समुरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतवज़्ज़अु मिन लुहूमिल गनम क़ाल इन शिअत क़ाल अतवज़्ज़अु मिन लुहूमिल इबिल क़ाल नअम अख़रजहु मुस्लिमुन। हजरत जाबिर बिन समूरा रजी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या पूछा? अतवज़्ज़अु, क्या मैं वजू करूं, मिन लुहूमिल गनमी, बकरी का गोश्त खाने के बाद, यानी अगर बकरी का गोश्त मैं खाऊं तो क्या उसके बाद मैं वजू करूं, यानी पहले मैंने वजू किया हुआ है फिर मैंने गोश्त खाया बकरी का, तो क्या मैं वजू करूं? काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन शिअता, अगर तुम चाहो तो वजू कर लो, यानी इख्तियारी अमल। काला, फिर उसने दूसरे सवाल किया, अतवज़्ज़अु,
क्या मैं वजू करूं मिन लुहूम इबिली, ऊंट का गोश्त खाने से, ऊंट के गोश्त से, यानी ऊंट का गोश्त खाने से क्या मैं वजू करूं? काला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नाम, हाँ, ऊंट का गोश्त खा लेने के बाद तुम वजू करो। अखरजहु मुस्लिम, इस रिवायत को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है। तो अब इस हदीस से दो बातें मालूम हो गई। एक तो ये कि आग की पकी हुई चीज, उसको अगर वजू करके खा लिया जाए तो उससे वजू नहीं टूटता है। दूसरी बात ये मालूम हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास कर दिया ऊंट के गोश्त को, कि अगर कोई शख्स ऊंट का गोश्त खाएगा तो उसका वजू टूट जाएगा, उसको दोबारा वजू करना पड़ेगा। तो इस हदीस में ये दो बातें बताई गई हैं, और ये हदीस इस बात की फिर दलील बन गई कि ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना चाहिए। तो ये सही राय है और दुरुस्त राय है। अब अगर कोई पूछे कि बताओ भाई, ऊंट का गोश्त खाने से वजू क्यों टूटता है और बाकी जानवरों का गोश्त खाने से वजू क्यों नहीं टूटता है, तो इसका सादा सा जवाब तो ये है कि हमें जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी, फरमा दी, उस पर कोई सवाल करना बनता ही नहीं। क्योंकि पहली कौमें जो तबाह बर्बाद हुई हैं, उनके बारे में अहादीस में ये बताया गया कि वो बेजा किस्म के सवालात किया करते थे, कील काल बहुत किया करते थे। जैसा कि आप सब लोगों ने कुरान पाक का जो पहला पारा है सूरह अल बकरा के शुरू में पढ़ा होगा कि उन बनी इसराइल में एक बंदा कत्ल हो गया था, तो हुक्म दिया कि भी एक गाय ज़बह करो, और गाय ज़बह करके उसका गोश्त जो है उस मरे हुए आदमी को लगाओ, तो वो खुद जिंदा होकर के बता देगा कि मुझे किसने कत्ल किया। तो तुम कातिल को ढूंढना चाहते हो तो वो पता चल जाएगा। अब बनी इसराइल ने क्या किया, चाहिए तो ये था कोई भी गाय लेते, ज़बह करते, उसका गोश्त लगाते और अपना मसला हल कर लेते, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन उन लोगों ने सवालात किए, गाय कैसी हो, किस उम्र की हो, किस रंग की हो, हल जोतती हो ना जोतती हो, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करते ही चले गए। अल्लाह पाक ने भी सारे सवालों के जवाब दिए, और वो अपने सवालों की वजह से खुद ही मुश्किल में पड़ते गए। और फिर अल्लाह पाक ने बाद में तबसरा फरमाया कि करने वाले नहीं थे। क्या मतलब, जो इतने सवालात कर रहे हैं तो इनकी नीयत करने की नहीं थी, ये करना ही नहीं चाहते। लेकिन अब तो इनके लिए कोई जगह ही नहीं ना बची, सारे सवालों के जवाब दे दिए गए। तो लिहाजा बनी इसराइल की मजम्मत की गई है, और अहदीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत सवाल कील काल से मना फरमाया। तो लिहाजा हमें इस हदीस से ये बात मालूम होती है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि भाई ऊंट का गोश्त खाने से वजू करो, तो बस वजू करो। अब उसमें अकल में बात आए ना आए तो हम उसको मानेंगे, क्योंकि हमारी अकल अभी इतनी नहीं है कि सारी बातों को समझ सके, सारी बातों की तह तक पहुंच सके। इसलिए जिन बातों की वजाहत जरूरी थी उनकी वजाहत कर दी गई, और जिनकी वजाहत जरूर नहीं समझी गई उनकी वजाहत नहीं की गई, और उन पर हमारा ईमान लाना जरूरी है, उनको तस्लीम करना, मानना जरूरी है। अहले ईमान का यही शेवा है। जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के हुक्मों पर अमल करो, तो वो कहते हैं कालू समिअना व अताना, हमने सुना और हमने अमल किया। बात समझ आ जाए तब भी, बात ना समझ आए तब भी। तो यहाँ पर जो बाज लोग अपनी अकल चलाएंगे, तो उनका अपनी अकल से सोचना और फिर अकल का इनकार कर देना, तो ये रविश दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा इसमें साफ मालूम हो गया कि ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है। हाँ, बाज मुहद्दिसीन ने अपनी तरफ से ऐसे लोगों के इत्मीनान के लिए कुछ वजाहतें की हैं, जैसा कि हाफिज इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी किताब एलामुल मुवक्किईन, उसके अंदर उन्होंने इसकी कुछ वजूहात बयान की है। वो कहते हैं हर ऊंट की कुहान पर शैतान होता है, और ये मालूम हकीकत है कि जिन की पैदाइश आग से की गई है, खाने वाले की मुशाबहत खाने के साथ होगी। लिहाजा जब ऊंट का गोश्त खाएगा और वो इसकी खुराक होगा तो
اس میں از خود قوت شیطانیہ پیدا ہوگی، اور شیطان کی تخلیق بھی آگ سے ہوئی ہے، اور آگ کو پانی کے ذریعے بجھایا جاتا ہے۔ تو لہذا اس مذکورہ حدیث میں بھی اسی کیفیت کی ترجمانی کی گئی ہے کہ جب بندہ اونٹ کا گوشت کھا کر بعد میں وضو کرے گا تو اس کے وضو میں وہ چیز شامل ہوگی جو اس شیطانی قوت کو بجھائے گی، تو ایسی صورت میں یہ فساد انگیز چیز زائل ہو جائے گی۔ تو یہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک معقول وجہ بیان کی ہے، لہذا یہ ان کی اپنی رائے ہے، انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو توجیہ کو مان لیا جائے، اطمینان قلب کے لیے اچھی بات، لیکن اگر وہ توجیہ نہ بھی کرتے تو اس بات کو ہم نے پھر بھی ماننا ہی تھا۔ تو لہذا اس حدیث سے ہمیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں وضو جو ہے نا، وضو کرنے سے وہ اصطلاحی وضو مراد نہیں ہے، یعنی وضو کا عمل مراد نہیں ہے، یہاں وضو سے مراد کیا ہے؟ وضو سے مراد یہ ہے کہ بھی اپنے ہاتھ دھو لیے جائیں، کیونکہ وضو کا معنی دھونا بھی ہے نا، تو لہذا وہ دھو لیے جائیں، ہاتھ وغیرہ دھو لیے جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ اس حدیث میں یہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ خاص بات ہے، یہاں پر خاص حکم ہے، اور وہ حکم یہی ہے کہ وضو کیا جائے گا۔ یہاں لغوی معنی مراد نہیں ہے، یہاں پر اصطلاحی معنی مراد ہے، چونکہ لغوی معنی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آگے حدیث ہے جس کے اندر یہ بات بیان کی جائے گی کہ جو آدمی میت کو غسل دے تو کیا وہ غسل کرے یا وضو کرے، کیا کرے وہ؟ اگر اس نے پہلے وضو کیا ہوا تھا کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا اس پر غسل واجب ہو جائے گا جو میت کو غسل دے گا؟ تو اس حدیث میں یہ بات سمجھائی جائے گی۔ فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسل میتا فلیغتسل ومن حمله فلیتوضا، اخرجہ احمد والنسائی والترمذی وحسنہ، وقال احمد لا يصح شيء في هذا الباب۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من، جو آدمی، غسل، غسل دے، میتن، میت، جو آدمی میت کو غسل دے، فلیغتسل، پس وہ غسل کرے، ومن حملہ، اور جو اس کو اٹھائے، فلیتوضا، پس وہ وضو کرے۔ اور اس حدیث کو امام احمد نے، نسائی نے اور ترمذی نے نکالا ہے، اور امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اور امام احمد فرماتے ہیں لا یصح شیء فی ھذا الباب، کہ اس مسئلہ میں، اس باب میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، اس مسئلہ میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو اب اس میں جو یہ حکم دیا گیا کہ جو غسل دے میت کو پھر وہ خود بھی غسل کرے، تو یہ جو حکم ہے یہ استحباب کا حکم ہے۔ یہ کس چیز کا حکم ہے؟ استحباب کا ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اختیاری عمل ہے، کوئی کرنا چاہے تو کر لے، جو نہ کرنا چاہے تو نہ کرے۔ چونکہ غسل دیتے وقت کیفیات مختلف ہوتی ہیں، یعنی اگر میت کو غسل دیا جا رہا ہے اور میت کی حالت ایسی ہے، یا اس کا پیشاب پخانہ نکلا ہوا ہے، یا اس کوئی زخمی ہے، لہذا غسل دیتے وقت چھینٹیں بہت لگ گئی ہیں، کپڑوں پر بھی لگ گئی ہیں، تو اس کا بدن بھی پاک نہیں رہا، کپڑے بھی پاک نہیں رہے، تو یہ ایک الگ صورت، تو اس صورت میں وہ نہا لے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی غسل دے اور غسل دینے میں نہ اس کے کپڑے خراب ہوئے، نہ اس کا بدن پر کوئی چیز لگی ہے، تو اس صورت میں ٹھیک ہے، وہ غسل نہ کرے، یعنی اختیاری عمل ہے۔ بعض دفعہ گرمیوں کا موسم ہے تو آپ غسل کر سکتے ہیں آسانی سے، آپ کو غسل دیتے دیتے پسینہ آ گیا تو ٹھیک ہے، کر لو غسل، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر غسل نہیں کرنا تو تب بھی ٹھیک ہے، چونکہ یہ استحباب کا عمل ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے جی جب حدیث میں آ گیا، حکم دیا گیا کہ بھئی وہ غسل کرے تو پھر استحباب کا عمل کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ہاں، تو اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میت کو غسل دیا کرتے تھے، ہم میت کو غسل دیا کرتے تھے، پھر بعد میں بعض لوگ غسل کر لیتے تھے اور بعض لوگ غسل
نہیں کرتے، یعنی صحابہ کرام کا عمل موجود ہے۔ تو یہ جو قرینہ ہے، یہ جو صحابہ کرام کا عمل ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر غسل کرنا فرض ہوتا، واجب ہوتا، تو پھر کوئی صحابہ کرام میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرتے، ہر صورت کرتے۔ لیکن یہاں پر تو حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرما رہے کہ ہم میں سے بعض لوگ غسل کر لیتے تھے اور بعض لوگ غسل نہیں کرتے تھے، تو اس کا مطلب اختیاری عمل۔ تو آج بھی یہ عمل کیا ہوگا؟ اختیاری ہی ہوگا، کہ اگر کوئی غسل کرنا چاہے تو کر لے، اگر کوئی غسل کرنا نہ چاہے تو نہ کرے۔ تو یعنی اس میں نہ تو غسل واجب ہوگا اور نہ ہی اس کا وضو ٹوٹے گا، یعنی کہ وضو کرنا اس پر فرض نہیں ہے، یہ دونوں کام اختیاری ہیں۔ یعنی کہ جو جنازہ لے کر جائے گا، تو اب دیکھو نا، غسل کرنے کی تو بعض لوگ کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھی حدیث میں آگے، لیکن کیا کوئی شخص کہتا ہے کہ جب جنازے کو کندھا دیتے ہیں، جنازے کی چارپائی کو اٹھاتے ہیں، تو کیا پھر کوئی کہتا ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا؟ تو وہ سارے لوگ جا کر وضو کریں؟ اکثر و بیشتر تو ایسے ہوتا ہے، بعض جنازے ہوتے ہیں، وہ فرض کیجئے ظہر کی نماز کے بعد جنازہ ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جنازہ جناب سارے کے سارے جنازہ اٹھاتے ہیں اور قبرستان پہنچتے ہیں اور پھر وہاں جا کر جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب پھر جتنے لوگوں نے کندھا دیا ہوگا سب کا وضو ٹوٹ گیا نا، پھر تو سب کو پھر وضو کرنا چاہیے پہلے، پھر جنازہ پڑھنا چاہیے، ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ لہذا یہ جو غسل کا مسئلہ ہے، یہ بھی اختیاری عمل ہے اور وضو اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس حدیث کو یہاں لانے کا یہی مقصد ہے۔ آگے حدیث ہے، وعن عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنهما ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ان لا يمس القرآن الا طاهرا، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ان فی الکتاب الذی کتبہ، کہ اس خط میں تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم کے لیے لکھا تھا۔ اس میں کیا تھا؟ اللہ یمس القرآن الا طاہرا، کہ قرآن پاک کو پاکیزہ انسان جس نے وضو کیا ہو ہی ہاتھ لگائے، یعنی کہ قرآن پاک کو پاکیزہ انسان ہی ہاتھ لگائے۔ لا یمسو، نہ چھوئے، نہ ہاتھ لگائے، القرآن، قرآن کو، الا طاہرا، مگر طاہر۔ تو طاہر کا معنی کیا ہے یہاں؟ پاک، باوضو۔ اچھا جی، اب یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن پاک کو چھونے سے پہلے باوضو ہونا شرط ہے، لازم۔ لیکن اس روایت کے نیچے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیق لگائی ہے، جو وضاحت کی، وہ کیا؟ رواہ مالک مرسلا، اس روایت کو امام مالک نے مرسل روایت کیا ہے، یعنی کہ یہ حدیث مرسل ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ووصلہ النسائی، اور امام نسائی نے اسے موصول بیان کیا ہے، وابن حبان، اور ابن حبان نے، وہو معلول، اور دراصل یہ حدیث معلول ہے۔ معلول یعنی اس کے اندر کوئی علت ہے، کوئی خرابی ہے اس حدیث کے اندر۔ تو مصنف نے اس روایت کو معلول غالباً اس بنا پر کہا ہے کہ ان کے خیال میں یہ روایت سلیمان بن داؤد یمامی سے مروی ہے، اور یہ شخص واقعتاً ایسا ہے جس کو ترک کرنے پر سب کا اتفاق ہے، اور صحیح ہے کہ اس روایت کے راوی سلیمان بن داؤد خولانی ہے اور وہ ثقہ راوی ہے، اور ائمہ حدیث نے اس کی تعریف کی، اس لیے تو یہ حدیث جو ہے معلول نہ ہو۔ تو اب اس سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ طہارت وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ طہارت دو قسم، ایک طہارت تو وہ ہے جس کی تعبیر حدث اکبر سے کی جاتی ہے۔ حدث اکبر کیا ہوتا ہے؟ حدث اکبر ہوتا ہے جس میں انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، جیسے غسل جنابت وغیرہ۔ ہاں، تو ایسی صورت میں قرآن مجید کو چھونا، ہاتھ لگانا، وہ بعض کے نزدیک ناجائز اور وہ ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ممنوع ہے، بعض کے نزدیک نہیں بلکہ وہ ممنوع ہی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے حدث اصغر، یعنی چھوٹا حدث،
وہ کیا ہے جس میں صرف آدمی بے وضو ہوتا ہے، اس میں صرف کیا ہوتا ہے، بے وضو ہوتا ہے. تو اب وہ بے وضو جو ہے تو وہ بھی حدث ہے، محدث ہے، لیکن وہ چھوٹا ہی ہے، وہ صرف اس میں غسل فرض نہیں ہوتا، وہ تو وضو کرنے سے ہی ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے. تو لہذا اب اس میں بے وضو ہونے کی صورت میں اختلاف ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ باوضو ہو کر ہاتھ لگائے، بہتر یہ ہے. تو اب کیا وہ اب اس میں نا 3 4 باتیں آ جائیں گی اکٹھی. نمبر ایک تو کیا قرآن پاک کو وہ شخص ہاتھ لگا سکتا ہے جس کا وضو نہ ہو، ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کیا وہ عورت جو حیض کے ساتھ ہوتی ہے، حیض کے دنوں میں کیا عورت قرآن پاک کو چھو سکتی ہے، دوسری بات. تیسری بات یہ کیا وہ قرآن پاک کو بغیر چھوئے منہ زبانی پڑھ سکتی. تو یہ 3 باتیں اس کے اندر ہو گئی. ٹھیک ہے جی. تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. تو جب اس بات کو ہم سمجھیں گے تو اس میں تھوڑی تفصیل ہے، تو میں چاہتا ہوں وہ تفصیل آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی جائے. اس میں بھی تھوڑا اختلاف ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا لا یمسہ الا المطہرون، اور اسی آیت کو زیادہ لوگ کوٹ کرتے ہیں، زیادہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں کہ جو کہ سورہ الواقعہ کی آیت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. بلا شبہ یقیناً ایک باعزت پڑھی جانے والی چیز ہے، ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں. تو اب اس آیت سے عام طور پر استدلال کیا جاتا ہے قرآن مقدس کو صرف پاک لوگ، یعنی کہ جو عورت حائضہ نہ ہو اور جو وہ جنبی نہ ہو، مرد ہو عورت وہ جنبی نہ ہو، وہی چھو سکتے ہیں. حائضہ اور جنبی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو عام طور پر یہ استدلال اس سے کیا جاتا ہے. اچھا، تو بعض کے نزدیک یہ استدلال درست نہیں ہے. اب یہ درست کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں جو لفظ ہے نا الا المطہرون، کہ اس کو صرف مطہرون چھوتے ہیں. تو اب اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ مطہرون سے مراد کون ہے؟ کیا اس سے مراد انسان ہے یا اس سے مراد فرشتے؟ تو امام راضی بیان کرتے ہیں کہ راجح بات یہ ہے کہ یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، فی کتاب مکنون. تو اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ. اور لا یمسہ میں جو ضمیر کا مرجع وہ کتاب لوح محفوظ کی طرف ہے، یعنی کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے. یہ قرآن پاک نہیں جو ہمارے پاس ہے، اس سے مراد کیا؟ لوح محفوظ. اور المطہرون سے مراد کون ہے؟ اس سے فرشتے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی پیدائش سے ہی، آغاز سے ہی بہت پاک کیا ہوا ہے، اور اس پاکی پر ان کو قائم رکھا ہے، اور ان کی عمریں بہت طویل ہیں. تو اس سے مراد حدث یعنی کہ حیض، جنابت اور بے وضو ہونے سے پاک لوگ مراد ہی نہیں ہے، اس سے وہ لوگ مراد ہی نہیں ہے. تو یہ تو بات ہی فرشتوں کی ہو رہی ہے. اچھا، اب جب یہ بات فرشتوں کی ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب پھر جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کسی بھی حالت میں وہ نجس نہیں ہوتا. یہ بات پیچھے ہماری گزری تھی کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کسی حالت میں ہو وہ نجس نہیں ہوتا. چونکہ جب کوئی نجس ہوگا تو وہ ہاتھ نہیں نہ لگائے گا، تو مومن نجس ہوتا نہیں. تو فرمایا وہ جو روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا جب کہ میں جنبی تھا. آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں آپ کے ساتھ چل دیا حتیٰ کہ آپ بیٹھ گئے، پھر میں کھسک گیا. میں گھر آیا، غسل کیا، پھر میں آیا اور آپ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں تھے تم؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں جنبی تھا، یعنی کہ مجھے غسل کی حاجت تھی، غسل مجھے فرض تھا. تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تعجب ہے، بلا شبہ مومن نجس نہیں ہوتا، مومن نجس
نہیں ہوتا. اور قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انما المشرکون نجس، جو مشرک ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے. تو لہذا مومن جو ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا. اب جو مشرک ہے، اب وہ بندہ بظاہر وہ نہایا دھویا ہو، ابھی وہ غسل کر کے نکلا ہے، اس نے صاف ستھرے دھلے کپڑے پہنے، اس نے اعلیٰ قسم کا پرفیوم اور خوشبو لگائی ہے، تو اس کے باوجود وہ بندہ نجس ہے. ہاں وہ شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ وہ نجس ہے. اور ایک بندہ مومن جس پر غسل فرض تھا، اس نے غسل کرنا تھا، لیکن وہ اس کے باوجود بھی نجس نہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ مومن نجس نہیں ہوتا. لہذا وہ جو نجاست ہے نا، وہ شرک کی نجاست ہے، وہ عقیدے کی نجاست ہے. اب خاص طور پر جو عورتیں اپنے ایام مخصوصہ سے گزر رہی ہوتی ہیں، حیض کے دنوں سے گزر رہی ہوتی ہیں، اس وقت یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ عورت بالکل نجس ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، لہذا اس لیے وہ اس کے ساتھ نہ اٹھتے تھے، نہ بیٹھتے تھے، نہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، نہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگاتی تھی، بلکہ ان دنوں کو وہ خاص الگ جگہ میں وہ گزارا کرتی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. آپ کا جو معمول ہے، جو آپ نے ان دنوں میں عورتوں کو فرمایا، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے کہ آپ نے فرمایا اے عائشہ مجھے کپڑا مصلی پکڑائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں حیض سے ہوں، میں حائضہ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. پھر انہوں نے آپ کو مصلی پکڑا دیا. ایک اور روایت میں عائشہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میرے قریب کرتے تھے جبکہ میں اپنے حجرہ میں ہوتی، اور میں آپ کو کنگھی کرتی جبکہ میں حائضہ ہوتی. یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتی. اور ایک روایت میں آپ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حالت حیض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی. تو اب یہ جو احادیث ہے ان میں اس بات کی دلیل ہے کہ جنبی اور حائضہ کے ہاتھ اور جسم وہ پاک ہے. یہ عام چیزوں سمیت کسی کو بھی لگا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی جب ہاتھ ہے ہی پاک، ہاتھ میں نجاست نہیں ہے، ہاتھ گندا نہیں ہے. اب دیکھو نا ایک خاتون کیا حیض کے دنوں میں آٹا نہیں گوندتی، آٹے سے روٹی نہیں پکاتی؟ تو اس کا مطلب اگر اس کا ہاتھ نجس ہے، پلید ہے، گندا ہے، تو گویا کہ پھر وہ گندے ہاتھ، پلید ہاتھ سے آٹا گوندھ رہی اور اس آٹے سے روٹی پکائے گی اور اس روٹی کو پھر اس کے گھر والے کھائیں گے. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب وہ نجس نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے. اس لیے تو یہ سارے کام کر رہی. تو لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوگی کہ جو اب ایک موقف یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ موقف ہی ہے، موقف دو ہے. ایک موقف یہ ہے کہ ان احادیث کی بنیاد پر اور قرآن پاک کی اس آیت کی بنیاد پر کہ حائضہ عورت بھی وہ قرآن پکڑ سکتی ہے، قرآن کو ہاتھ میں پکڑ سکتی ہے، ہاتھ لگا سکتی ہے اور پڑھ بھی سکتی ہے. تو اس کا مطلب جب اس کے ہاتھ میں نجاست نہیں ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. جنبی تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور وہ چلے گئے. تو انہوں نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے جب پوچھا کہ ابو ہریرہ تم کہاں تھے، تو انہوں نے کہا جی میں تو ایسے ایسے مسئلہ تھا، نہانے گیا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، مومن نجس نہیں ہو. لہذا ایک موقف یہ ہے
کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. ابھی پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی, یہ ہاتھ لگانے کی بات ہو رہی ہے. قرآن پاک کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے حیض کے دنوں میں. خاص طور پر مائیں بہنیں جو ہوتی ہیں وہ ان دنوں میں یہ پھر سوالات کرتی ہیں. پھر بعض وہ خواتین ہوتی ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنے کی معمول ہوتا ہے, یا پھر وہ کہیں مدارس میں پڑھ رہی ہوتی ہیں, کسی بھی اکیڈمی کسی ادارے میں پڑھ رہی ہوتی ہیں, تو پھر وہ یہ مسائل ان کو پیش آتے ہیں. تو لہذا ایک موقف یہ ہے کہ وہ ہاتھ لگا سکتی ہے, وہ پکڑ سکتی ہے قرآن پاک کو, کوئی مسئلہ نہیں. اور بعد پھر اس میں ایک احتیاط یہ کیا جاتا ہے کہ چلو وہ پھر کسی کپڑے کے ساتھ پکڑ لے, یعنی کہ کوئی کپڑا بیچ میں رکھ لے, جیسے کوئی جلدان یا کوئی کپڑا لے کر اس کے ساتھ پکڑ لے, دستانے ہاتھ میں پہن لے, تو ٹھیک ہے. اگر کوئی احتیاط کرتا ہے اس طرح تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر وہ اس کے بغیر بھی پکڑنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. باقی اب یہ رہا قرآن پاک کو جنبی اور حائضہ کیا وہ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں, وہ قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے, ہاں بہتر ہے. بہتر ہونا اور چیز ہوتا ہے, کسی چیز کا فرض ہونا لازم ہونا اور چیز ہوتا ہے. تو لہذا جہاں پر جو حکم ہے سختی کا وہاں سختی کرو, جہاں سختی نہیں وہاں سختی نہ کرو. جیسا کہ چند ایک احادیث اس حوالے سے سن لیجیے کہ حائضہ ہو یا کوئی جنبی ہو تو وہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. جیسے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے, ہر حال میں, یعنی آپ کسی بھی حالت میں ہوتے تو آپ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. آپ ہر حالت میں طہارت و عدم طہارت, جنابت عدم جنابت, بیٹھنا لیٹنا چلنا سوار ہونا, ان ساری حالتوں میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرتے تھے. اور قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ. اور ایک روایت کیا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئے, نیند دور کرنے کے لیے منہ پر ہاتھ پھیرا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کی. ہاں جی, کون فرما رہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, آپ نے اپنے چہرے پر ایسے نیند دور کرنے کے لیے جیسے ہم ہاتھ پھیرتے ہیں, آپ نے ہاتھ پھیرا, اور پھر آپ نے کیا کیا؟ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کی. اس کا مطلب آپ جب بیدار ہوئے تو آپ نے وضو نہیں کیا, بغیر وضو کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھا. اس سے پتہ چلا اس وقت آپ نے وضو تو نہیں نہ کیا ہو, تو بغیر وضو کے قرآن پڑھنا ثابت ہے, بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے. ایسے ہی حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں معوذتین کی تلاوت کی اور مجھے فرمایا تو جب بھی سوئے یا بیدار ہو ان صورتوں کی تلاوت کر, یعنی جب تم سونے لگو اس وقت اور جب تم بیدار ہو. اس کا مطلب جب بندہ سو جائے گا اور پھر وہ گہری نیند سوئے گا, ظاہر بات ہے پھر وضو تو ٹوٹ گیا, تو جب وہ پھر اپنی نیند سے جاگے گا پھر کیا پڑھے گا؟ وہ سورہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا, نصیحت کی. اس کا مطلب وہ جب سو کر اٹھے گا تو وہ بغیر وضو کے ہوگا, تو بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتا ہے. تو بغیر وضو کے قرآن کو چھو بھی سکتا ہے, پڑھ بھی سکتا ہے, یہ جائز ہے. ہاں بہتر اگر کوئی کہے تو ٹھیک ہے وہ وضو کر کے پڑھے. یہ تو نہیں نہ کہا جا رہا کہ ضرور ہے کہ وہ وضو کر سکتا ہے تب بھی وضو نہ کرے اور پھر ہی پڑھے. نہیں, اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے. چونکہ بات کہنا بہت آسان ہے اور جبکہ عمل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی کہ اب اگر سردیوں کے دن ہے, ایک بندہ رضائی میں بیٹھا ہے یا اپنے کمرے میں آفس میں بیٹھا ہے اور وہ قرآن پاک پڑھنا چاہ رہا ہے, لیکن وہ سوچ رہا ہے کہ یار میرا تو وضو ٹوٹ گیا, وضو نہیں ہے, تو اب میں قرآن تو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اب وضو کرنے کون جائے, پانی بہت ٹھنڈا ہوگا. اب یہ بات جب اس کے ذہن میں آئے گی وہ قرآن نہیں پڑھے گا. لہذا وہ ایک اچھا کام کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ اب نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ وہ وضو سے نہیں ہے. تو اس کا مطلب اگر اس کو بتا دیا جائے بھائی بغیر وضو کے بھی تم قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو,
बगैर वजू के भी तुम कुरान पाक को छू सकते हो, तो इसका मतलब है वो बंदा हो सकता है हर रोज ही वो कोई एक पारा, कोई एक सूरत, एक रुकू, जितना भी कुरान पढ़ ले, तो इसका मतलब उसके लिए आसानी इसी में। तो जब अल्लाह ताला ने सख्ती नहीं की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती नहीं की, तो फिर हम क्यों सख्ती करें, क्यों लोगों को एक अच्छे काम से रोके। तो लिहाजा ऐसी बेजा किस्म की पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए जिनसे किसी खैर के काम में रुकावट आए। और फिर एक मुहद्दिस इब्राहिम नखी वो कहते हैं कि हायजा के कुरान की आयत पढ़ने में कोई हरज नहीं। हायजा अगर कुरान की आयत पढ़े तो उसमें कोई हरज नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जुम्बी के लिए कुरान की तिलावत करना, इसमें कोई बुराई नहीं ख्याल करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह के जिक्र किया करते थे। उम्मे अतिया बयान करती हैं कि हमें हुक्म दिया जाता था कि हायजा औरतें नमाज ईद के लिए निकले, यानी ईदगाह की तरफ जाएं, और बाकी लोगों की तकबीरात के साथ तकबीरात कहें और दुआ करें। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि मुझे अबू सुफियान ने बताया कि हिरकल ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मंगवाया और इसे पढ़ा, जिसमें इबारत थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अहलल किताब तआलू इला कलिमतिन, यानी हिरकल जो गैर मुस्लिम और शरी तहारत से मुत्तसिफ नहीं था, इसने कुरानी आयत की तिलावत की, जो जुम्बी और हायजा के लिए तिलावत की मशरूइयत की बहुत बड़ी दलील है। और ऐसे ही अता जाबिर रजी अल्लाह तआला से बयान करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा दौरान हज हायजा हो गई, तो उन्होंने तवाफ और नमाज के सिवा तमाम अरकान अदा किए। तो लिहाजा इसे साबित हुआ तकबीरात कहना, अल्लाह का जिक्र करना जुम्बी हालत में या हैज की हालत में वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई मुजायका नहीं है। तो हमारी माएँ बहनें इन अय्याम के दौरान वो कुरान पाक की तिलावत कर सकती हैं, जिक्र अज़कार कर सकती हैं, कुरान पाक को एक नज़रिए के मुताबिक छू भी सकती हैं, तो उसमें कोई हरज नहीं है। और आखिरी बात, वो जो रिवायात हैं जिन रिवायात में मना किया गया, उनमें से तकरीबन सारी रिवायात वो क्या है, ज़ईफ है। ज़ईफ रिवायत वो होती है कि जो सही रिवायत नहीं होती, जो साबित नहीं होती। लिहाजा जो रिवायात ही साबित ना हो, उनके अंदर ज़ोफ़ पाया जाता हो, फिर मुहद्दिसीन ने उनका ज़ोफ़ वाज़े करके बता दिया हो कि ये रिवायत दुरुस्त नहीं है, तो फिर ऐसी रिवायात को बुनियाद बना करके कुरान पाक को न छूना, कुरान पाक को ना पढ़ना या ना पढ़ने देना, या लोगों को ये मसला बताना, तो ये फिर दुरुस्त नहीं होगा। तो लिहाजा जहाँ शरीयत ने इजाज़त दी है, रुख्सत दी है, तो हम भी वहाँ रुख्सत दें, और जहाँ शरीयत ने सख्ती की है वहाँ पर हम भी सख्ती करें। तो इस रिवायत के ज़िमन में ये बातें मैंने ज़रूरी समझी कि आप लोगों की गोश गुजार कर दूँ। अल्लाह ताला आपको फ़ायदा देगा। आगे हदीस वन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़्कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानिही, रवाहु मुस्लिम व अल्लक़हुल बुखारी। आयशा रज़ी अल्लाह ताला बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में अल्लाह ताला का जिक्र करते थे। ये रिवायत अभी भी आई थी। बस सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र नहीं करते थे, तो कहाँ पेशाब पखाना करते वक्त, जिमा करते वक्त वो जिक्र नहीं करते थे, इसके अलावा बाकी औकात में जिक्र किया करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह ताला का जिक्र किया करते थे। तो इसमें जनाबत की हालत भी इसके अंदर आ जाएगी। ऐसे आगे रिवायत में अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहतजम व सल्ला व लम यतवज़्ज़ा अखरजहु दारक़ुतनी व लय्यनहु। हजरत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहतजमा हिजामा करवाया, सींगी लगवाई। आजकल हिजामा तो माशाल्लाह बहुत आम हो गया है, जो कि बहुत अच्छा अमल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा लगवाया, और हिजामा जब लगवाया फिर आपने नमाज पढ़ी और आपने वजू नहीं किया। इससे ये साबित हुआ कि हिजामा करवाने से वजू नहीं टूटता। हिजामा में क्या होता है, जिस्म से खून निकलता है, जिस्म से क्या निकलता है, खून निकलता है, और खून काफी सारा निकलता है। इसका मतलब जिस्म से खून निकले तो उससे वजू नहीं टूटता। हाँ, जो सबीलैन है, दो रास्ते हैं,
پیشاب پخانے کے، ہاں ادھر سے اگر خون نکلے یا خون کے علاوہ کوئی چیز نکلے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کسی کو زخم لگا ہے یا نکسیر پھوٹ گئی ہے، جیسے پیچھے حدیث گزری ہے، تو اس سے خون نکلے گا، یا کسی کے جسم پہ کوئی زخم تھا، وہ زخم کی پٹی ہٹ گئی ہے، یا کوئی پھوڑا پھنسی بنا ہوا تھا وہ پھوٹ گیا ہے، تو اس سے ریشہ نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے، تو لہٰذا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب اس سے وضو نہیں ٹوٹتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سینگی لگوائی، اور سینگی میں تو خون نکلتا ہے، تو لہذا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے حدیث عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین وقاء الصاحی فإذا نامت العینان استلق الوقاء، رواہ احمد والطبرانی وزاد ومن نام فلیتوضأ۔ حضرت معاویہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین آنکھ، وقاء الصاحی، یہ وقاء کا معنی ہے یہ تسمہ ہے، آنکھ جو ہے یہ وقاء الصاحی، یہ صاح کا تسمہ ہے، یعنی کہ انسان کی مقعد کا، پخانے کی جگہ کا یہ تسمہ ہے، ہوا کے خارج ہونے کا بندھن۔ فیضا نامت، جب سو جائے، العینان آنکھیں، استلقا الوقاء، تو یہ بندھن ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے احمد نے، طبرانی نے، اور وزادہ، اور طبرانی نے الفاظ زیادہ کی، وہ کیا ہے، وَمَن نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ، جس شخص کو نیند آ جائے وہ وضو کرے۔ آگے وضاحت کیا ہے وَهَذِهِ زِيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُودَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ اسْتَلَقَ الْوِقَاءَ، وفي كلا الإسنادين ضعف، ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا۔ فرمایا ہوا وهذه الزيادة في هذا الحديث، اور یہ جو اضافہ ہے یہ ابو داؤد کی اس روایت میں بھی ہے، جسے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ تو اس طلق الوقاء یعنی وہ جو بندھن کھل جاتا ہے والی عبارت اس میں نہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ابو داؤد کی روایت میں ہے۔ اور پھر یہ جو دونوں سندیں ہیں یہ کیا ہے، ان کے اندر ضعف ہے، ان دونوں سندوں کے اندر کیا پایا جاتا ہے، ان دونوں سندوں کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، یعنی کمزوری پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دونوں روایتیں کیا ہیں، وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ ولی ابی داؤد ایضاً، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اسی طرح کی سے عبداللہ ابن عباس سے مرفوعاً، ایک روایت مرفوع، اس میں کیا ہے انما الوضوء، بے شک وضو ہے، علی من نام، ہر اس آدمی پر جو سو جائے، مستجعن، کیسے، لیٹ کر، یعنی جو لیٹ کر سو جائے اس پر وضو ہے۔ تو اس حدیث سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ یہ کہ نیند جو ہے بنیادی طور پر وہ ناقض وضو نہیں ہے، یعنی سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نیند ناقض وضو کو توڑنے والی چیز نیند نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب انسان سوتا ہے نا تو بنیادی طور پر اس کا بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے، جب بدن ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو اس کی ہوا خارج ہو سکتی ہے، اس کا امکان موجود، تو پھر جب نیند آتی ہے تو پھر اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو لہذا یہاں پر ایسی نیند جس میں انسان کو ہوش ہی نہ رہے، آدمی کے خراٹے آ رہے ہو، بدن اس کا ڈھیلا پڑ جاتا ہے، تو ایسی اگر نیند آتی ہے، وہ کسی صورت میں آ جائے، وہ بیٹھے بیٹھے آ جائے، وہ لیٹے آ جائے، وہ پہلو کے بل لیٹے آ جائے، وہ سیدھا چت لیٹا ہوا پھر آ جائے، شرط یہ ہے کہ نیند جب گہری آ جائے گی تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، چونکہ جب آدمی پہلو کے بل لیٹتا ہے عام طور پر اس وقت نیند گہری آتی ہے، تو اس لیے خاص طور پر یہاں پہلو کا ذکر کیا گیا۔ تو اس حدیث سے پھر بات کیا معلوم ہوئی کہ اگر ہلکی پھلکی نیند آتی ہے، بیٹھے بیٹھے نیند آتی ہے، کوئی جھٹکا آ جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کوئی شخص ٹیک لگا کر، لیٹ کر، پہلو کے بل گہری نیند سو جاتا ہے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اب یہ ہر اس آدمی کے اوپر منحصر ہے جو سونے والا ہے،
کہ بھائی اس کو نیند کیسی آئی. تو لہذا اب یہ جو احادیث ہیں جن میں لیٹ کر سونے کی حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک روایت میں مطلق نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں صرف لیٹو تو وضو ٹوٹ گیا. تو دونوں احادیث میں موافقت اور تطابق اس طرح ہے کہ پہلو کے بل گہری نیند آتی ہے، ایسی حالت میں اعضاء جسم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس صورت میں ہوا خارج ہونے کا گمان غالب ہوتا ہے، جبکہ ہلکی نیند میں ایسا نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدھا چت لیٹ کر گہری نیند کی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا، ایسا نہیں. گہری نیند جس صورت میں بھی ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. پہلو کے بل عموماً نیند گہری ہوتی، اس لیے اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في الصلاة فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل إنك كذبت. أخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی آتا ہے، احدکم تم میں سے کسی ایک کے پاس، الشیطان شیطان، فی الصلاۃ نماز میں، یعنی نماز کے دوران کسی کے پاس شیطان آتا ہے، فینفخ فی مقعدتہ، پھر وہ اس کی پخانے کی جگہ میں وہ پھونک مارتا ہے، فیخیل، پھر وہ اس کو خیال دلاتا ہے، وسوسہ دلاتا ہے، انہ احدث، کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ولم یحدث، جبکہ وہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہوتا، اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہوتا. فاذا وجد ذلك، جب کوئی شخص اس کیفیت کو اپنے اندر پائے، فلا ینصرف، تو وہ نماز چھوڑ کر نہ جائے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یہاں تک کہ وہ ہوا خارج ہونے کی آواز پا لے یا بدبو پا لے. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بزار نے، وہ اصل فی الصحیحین، اور اس کی اصل صحیحین میں یعنی بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن زید، اور صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایسی حدیث ہے، اور امام حاکم نے ایسی حدیث بیان کی ہے ابو سعید سے مرفوع ہے. اس کے الفاظ کیا ہے؟ اذا جاء احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس آئے شیطان، فقال، پس وہ کہے، انک قد احدثت، کہ تو بے وضو ہو گیا، یعنی کہ انسان کے دل میں شیطان یہ خیال ڈالے کہ تو بے وضو ہو گیا ہے، فلیقل، تو بندہ اس سے اپنے دل میں ہی کہے، انک کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے. اخرجہ ابن حبان، اس روایت کو نکالے ابن حبان نے، اور بلفظی، اور اس کے الفاظ کے فلیقل فی نفسہ، ابھی جو کہے گا نا تو جھوٹ بولتا ہے، یہ اپنے دل میں ہی کہے گا، ایسا نہیں نماز پڑھتے پڑھتے اونچی گئے تو جھوٹ بولتا ہے، تو ساتھ والا بندہ ڈر جائے گا، وہ کہے گا کہ بھائی اس آدمی کو کیا ہو گیا، یہ اچانک مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے. تو اس حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ نماز کے اندر شیطان خیالات دلاتے ہیں، وسوسے دلاتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے وہ چاہتا ہے کہ انسان کی توجہ نماز میں دائیں بائیں ہو جائے، نماز میں جو خشوع اور خضوع ہے وہ ختم ہو جائے. اور اس کا ایک طریقہ واردات کیا ہے کہ وہ خیال دلائے گا، وسوسہ ڈالے گا، تیرا وضو ٹوٹ گیا، تمہاری ہوا خارج ہو گئی. تو اب انسان اسی کشمکش میں رہے گا، وضو ٹوٹ گیا ہے کہ نہیں ٹوٹا، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں نماز چھوڑ کے جاؤں، وضو کر کے آؤں پھر پڑھوں، تو وہ اس کشمکش میں رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابھی شک، یہ وسوسہ شیطانی خیال دور کرنے کا آپ نے طریقہ بتایا، کیا کہ بھائی ہر بندہ ان دو باتوں کو نوٹ کر لے اچھے طریقے سے، کہ اگر تو اس نے آواز محسوس کی ہوا خارج ہونے کی، ٹھیک ہے، پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ جائے، انتظار نہ کرے، وضو کر کے آ جائے. یا بعض دفعہ
ہوا خارج نہیں ہونے کی آواز نہیں ہے، اس کو بدبو محسوس ہو گئی ہے، پھر وہ جائے اور جا کر کے وضو کر کے آ جائے۔ لیکن اگر نہ تو آواز آئی ہے نہ بدبو آئی ہے، اور بعض دفعہ ایسی ہوا خارج بغیر آواز کے بھی ہوتی ہے جس میں بدبو بھی نہیں ہوتی، تو ہر انسان کو خود معلوم ہوتا ہے، یعنی کہ جب اس کو یقین ہو جائے پھر وہ نماز چھوڑ دے، پھر وہ جائے اور جا کر کے وضو کر رہا ہے، یہ بات درست ہے۔ اور اگر ایسا خیال بار بار دل میں آ رہا ہے تو پھر انسان اپنے نفس میں کہے شیطان سے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نماز میں ہوتا ہوں، پھر مجھے طرح طرح کے خیالات آتے ہیں نماز میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پھر تم نماز کی حالت میں ہی 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اپنے الٹی طرف دائیں کندھے کی طرف ایسے تار دو، یعنی نماز میں ہاتھ باندھے باندھے آپ جہاں بھی ہے آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ، اور پھر دائیں طرف ایسے کر دیں، تو یہ کیا ہوگا، اس سے وہ شیطانی وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ تو آج ہمارا سبق ختم ہوا، اور ہمارا جو باب تھا وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان، وہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ آئندہ ہمارا سبق ہوگا باب آداب قضاء الحاجت، قضاء حاجت کے آداب، قضاء حاجت کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حدیث کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مختصر سی میں آپ لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہماری تعداد جب کلاس شروع ہوئی تھی جس دن ماشاءاللہ کافی ساری تھی، تو آج ہماری کلاس میں جو لوگ حاضر ہیں وہ تقریباً 170 کے قریب تھے، 170-72 لوگ آج تھے۔ الحمدللہ اتنے لوگ بھی کافی ہیں، لیکن تعداد ہماری کافی کم ہوئی ہے۔ اچھا، اس بارے میں گزارش یہ ہے، دیکھو بعض دفعہ انسان خود سے یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ جو مسائل بیان کی جا رہے ہیں نا، تو یہ مسائل تو ہمیں معلوم ہی ہیں، تو ان میں تو کوئی خاص ایسے مسائل نہیں ہیں۔ لیکن اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ بعض دفعہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھی احادیث تو وہی ہے جو عام معمول کی احادیث ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ انسان عمل کر رہا ہو تو اس کے پاس اس کا علم نہ ہو۔ اچھا، جب وہ عمل کر رہا ہے لیکن اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے، تو پتہ ہے اس آدمی کو اس کا ثواب وغیرہ نہیں ملتا۔ ہاں، جب آپ کو اس کا علم ہو جائے گا پھر وہ عمل کریں گے، ثواب پھر ملے گا۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پر ایک آدمی نے غسل کرنا تھا، فرضی غسل کرنا تھا، لیکن اس کو یاد ہی نہیں رہا، اور وہ صبح اچھے طریقے سے ماشاءاللہ نہایا، پورے صحیح طریقے سے نہایا، کپڑے پہنے اور چلا گیا۔ اب اس کو بعد میں یاد آیا، اوہو میں نے تو غسل فرض کرنا تھا، تو آج تو میں نے وہ غسل کیا نہیں، میں تو یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اب بتائیے اس کا غسل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ یہ ایک سوال ہے کہ اس کا غسل ہوا کہ نہیں ہوا۔ بھائی سب کا متفق علیہ فیصلہ، اس کا غسل نہیں ہوا، اس کو دوبارہ نہانا پڑے گا، اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، چونکہ اس کو علم نہیں تھا نا۔ پہلے وہ علم نیت کرے گا، ارادہ کرے گا، پھر غسل کرے گا، پھر ہوگا۔ تو اس لیے ان احادیث کو آپ عام معمولی نہ سمجھیں، اور ان کو ہم سنیں، سمجھیں، پڑھیں، ان پر عمل کریں، تاکہ ہم جو بھی کام کریں وہ علم کی بنیاد پر ہو، اندازے کی بنیاد پر نہ ہو، اور پھر اللہ تعالی ہمیں اس کا پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے بات کی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا، وہ کیا ہے کہ العلم قبل القول والعمل، ہر قول اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنا وہ ضروری ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ وقت نکالتی ہیں اور پھر حدیث پڑھتی ہیں اور سنتی ہیں۔ تو جو ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں وہ کلاس میں تھیں لیکن نہیں آ رہی ہیں، آپ لوگوں کے رابطے میں ہیں، ان سے بھی کہیے، تو آپ کا انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اب ہم سوالات کی طرف آتے ہیں، تو امید ہے ہماری وہ بہن بیٹھی ہوں گی۔
تو وہ سوالات کو اگر بول دیں تو ہم انشاءاللہ ان کے پھر جوابات آپ کو دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم. ایک صاحب یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کے گھر میں 3 قرآن ہیں لیکن یہ ایک ہی سے تلاوت کرتی ہیں، تو کیا یہ جو 2 قرآن کریم ہیں مصحف ہیں ان سے نہیں تلاوت کرتی تو کیا یہ گنہگار ہوں گی اس کے لیے؟ نہیں، گناہگار تو نہیں ہوں گی، ہم، گناہگار نہیں ہوگی، لیکن ان کو بھی کھول لینا چاہیے، جی اچھا گناہگار یہ نہیں ہوگی. جی اچھا غسل اگر گلوز پہن کر کرایا جائے تب جی آئی ہاں تھنک تو یہ ٹھیک. میت کے غسل کی بات کر رہی ہیں. ہاں میت کے غسل کی بات، دیکھو اس میں تو وہ دستانے پہن کے کروا دو، بغیر دستانے پہن کے کروا دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بغیر، اب ہم جب اپنی پاکی طہارت کرتے ہیں تو کیا ہم دستانے پہن کے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، ہم، اپنے دستانے پہن کے نہیں نہ کرتے. تو ایسے ہی وہ میت ہے، اس کا بھی بدن ہے. اب مائیں جو ہوتی ہیں اپنے بچوں کو کہ وہ طہارت کرواتی ہیں تو کیا وہ دستانے پہن کے کرواتی؟ نہیں کرواتی. تو ٹھیک ہے، اگر کوئی دستانے پہن کے کر لے، کروا لے. جیسے عام طور پر کفن ہوتا ہے، اس میں جو کپڑے ہوتے ہیں نا کفن کے، تو اس میں پھر وہ دستیاں بنی ہوتی ہیں جن کو غسل دینے والے لوگ اپنے ہاتھوں پہ چڑھا لیتے ہیں. تو چڑھا لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر نہ چڑھایا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ جب قرآن پکڑیں، اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حالت حیض میں ہے تو قرآن پکڑیں تو کیا صرف عربی جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہاتھ نہیں لگائیں، جو عربی عبارت ہے اس کو ہاتھ نہ لگائیں ویسے پکڑ لیں؟ نہیں، یہ تو سوال ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا. عربی عبارت کو کیسے ہاتھ نہیں لگائیں گے؟ یعنی کہ جب مطلب ورق یہ کہ بدلنا ہو. کناروں سے قرآن کریم پکڑ لیں اور ہاں ہاں، جہاں جب ورق بدلیں گے نا، صفحہ الٹیں گے، اس وقت کے لیے کہہ رہے ہیں. دیکھو اس بارے میں نے تفصیلاً بتایا، 2 موقف ہے. اب وہ قرآن پاک کے حرفوں کو ہاتھ نہ لگے، کیوں نہ لگے؟ کیونکہ یہ نظریہ ہے کہ ہاتھ ناپاک ہے. ہاتھ ناپاک ہے نا، تو قرآن پاک پاک ہے، تو ناپاک چیز پاک چیز کو نہ لگے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا تھا کہ مجھے وہ چٹائی پکڑاؤ. تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی تھی نا، جی میں تو حیض سے ہوں، گویا کہ میرا ہاتھ تو ناپاک ہے، تو میں اس سے کیسے پکڑاؤں آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ ہاتھ ناپاک ہے، فرض کر لو جو لوگ کہتے ہیں ہم نے مان لیا کہ ناپاک ہے، تو بتاؤ پھر جب وہ ناپاک ہاتھ ہے تو اس کے ساتھ وہ آٹا گوندھ لے گی؟ تو آٹا گوندتے وقت ناپاک ہاتھ سے گوندھ رہی ہے، اور آٹا گوندتے وقت تو آٹا جب گیلا کریں گے اس میں تو پانی بھی ڈالتے ہیں، پھر خواتین کے ہاتھوں کو آٹا کافی لگ جاتا ہے. تو اس کا مطلب وہ ناپاک ہاتھ آٹے میں ڈالے جا رہے، پھر ناپاک ہاتھوں کے ساتھ روٹی پکائی جا رہی، پھر سارا کنبہ اس کو کھا رہا ہے. تو کیا وہ پھر ناپاک ہاتھ سے پکی چیزوں کو کھا رہے؟ تو اس کا مطلب یہ وہ مسئلہ، وہ نجاست جو ہے نا، جیسے مشرک کوئی ہے، مشرک آدمی اس کے ہاتھ دھوئے ہوئے، وہ نہایا ہوا ہے، پھر وہ نجس ہے، چونکہ اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس. تو لہذا میرا نظریہ تو یہی ہے کہ قرآن پاک کو پکڑ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بھلے وہ خالی صفحہ پکڑے یا وہ جہاں حروف لکھے ہو اس کو ہاتھ لگا لے، تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے. بہرحال دوسرا موقف موجود ہے، اگر کسی کو یہ موقف صحیح نہ لگے تو وہ دوسرے موقف پر عمل کر لے. جی جی ہم بستری کے بعد نہانے کے لیے سر میں پانی ڈالنا ضروری ہے یا آدھا نہا کر وضو کیا جا سکتا ہے؟ نہا کر وضو کیا جا سکتا ہے. شاید سر نہ دھونے کے لیے آدھا نہا. ہاں دیکھو جی، اس میں وہ جو غسل کا طریقہ ہے نا، وہ میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پہلے سب سے آدمی اپنی شرمگاہ کو دھوئے گا، جسم پہ کوئی چیز لگی اس کو دھوئے گا، اور اس کے بعد سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوئے، پھر اس کے بعد اس جگہ کو دھوئے، پھر اس کے بعد وہ وضو کرے گا. اور وضو کرنے کے لیے جب وہ کلی کرے گا تو پانی چڑھائے گا حلق میں، نیچے تک جائے گا آخری سرے تک. اگر روزے سے ہے پھر وہ آگے تک پانی نہ لے کر جائے. پھر ناک میں پانی چڑھائے گا تو اوپر ہڈی تک پانی جانا چاہیے، کھینچ لے اس کو اندر کی طرف. روزہ ہو تو پھر نہ لے کر جائے. پھر اس کے بعد وہ اپنا منہ دھوئے، پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد وہ مسح کرے. اب یہ کام ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو لے کر اپنے سر پر پانی ڈالا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ پھر اپنے سر کو ایسے اچھی طریقے سے گیلا کرتے تھے. دوسرا چلو، پھر تیسرا چلو ڈالتے،
फिर आप अपने सर पर पानी डालते, दाएं तरफ बहाते, फिर आप अपने बाएं तरफ पानी बहाते। तो इसका मतलब सर पर पानी डाला जाएगा, सर को गीला किया जाएगा। अगर बदन पे से कोई चीज बाल बराबर भी खुश्क रह जाए तो वो गुस्ल नहीं होगा। हाँ, अब जो खवातीन के बाल हैं, तो खवातीन के बाल आजकल तो ऐसा है नहीं है, लेकिन अरब में ऐसा होता था, खवातीन अपनी बालों की मींडियां बना लेती, छोटी छोटी चुटिया बना लिया करती थी। तो लिहाजा आजकल तो ऐसा मसला ही नहीं, तो वो सर पर पानी डालेंगे, अपने बालों को भी भिगोएंगे, सब कुछ भिगोएंगे वो। जी, अच्छा। क्या मैयत को हैज़ की हालत में गुस्ल करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, कोई हरज नहीं है, उसमें कोई हरज नहीं। देखे, अब ऐसा हो सकता है कोई कहे देखो जी ये तो खुद औरत पाक नहीं है तो ये गुस्ल कैसे दे सकती है। भाई फिर मसला वही आएगा, क्या वो जो हैज की हालत में खातून है, क्या वो हैज उसके हाथों में लगा हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से यही कहा था कि तुम्हारा हैज तुम्हारे हाथों में नहीं है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की अभी रिवायत हमने पढ़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को धोया करती थी हैज के दिनों में, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा पाक साफ थे। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा हैज के दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को धोया करती थी। तो इसका मतलब है गुस्ल दिया जा सकता है, कोई मसला नहीं। बाकी लोग जिनको इल्म नहीं होता वो ऐसी बातें जरूर करेंगे, और तो उनसे उलझना नहीं चाहिए, या तो उनको समझा देना चाहिए या फिर उनको दरगुजर करना चाहिए, लेकिन मसला यही है कि वो गुस्ल दे सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर। वो पूछ रही हैं कि क्या हालत जनाबत में कुरान करीम पढ़ सकते हैं? हाँ, कुरान जब भी हमने अभी हदीस पढ़ी है नबी जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली अहयानी, आप हर हाल में जिक्र किया करते थे अल्लाह ताला का, तो हर हाल में वो जनाबत का भी आगे तो कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, कुरान पाक भी जिक्र है। जनाबत के बाद कितने टाइम तक नहा लेना चाहिए? जनाबत के बाद कितना टाइम, टाइम की कोई हद नहीं है। यानी बाज लोग ये समझते हैं अब जनाबत मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी की है तो उसके फौरन बाद नहा लेना चाहिए, वगरना फरिश्ते लानत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा कोई मसला है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। सही रिवायात आती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू रात के अंदर बीवियों से हम बिस्तरी की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं नहाए, सुबह नहाए आप। तो लिहाजा दोनों सूरतें सही हैं कि अगर पानी मैसर है, नहा सकते हैं, तो फिर नहा लो, वगरना फिर क्या है, आपने फरमाया वुजू कर लो। और अगर कोई वुजू भी ना करना चाहे, वैसे सोना चाहे, तो वो सो जाए। फिर इसमें दो तीन मसले और आएंगे। एक ही आएगा, क्या जनाबत की हालत में कोई बंदा चीज खा पी सकता है? हाँ जी, खा पी सकते हैं, हाथ धो, वुजू करो, खा लो पी लो। फिर बाज खवातीन होती हैं, बच्चों को दूध पिलाना होता है, तो इस हालत में अगर बच्चे को दूध पिलाना चाहे, दूध पिला सकती है, उसमें कोई ममानियत किसी किस्म की नहीं है। हाँ, अगर कोई उसका अपना मामूल है को अपने बच्चे को बगैर वजू के दूध नहीं पिलाती है, हाँ फिर अपने अमल को बरकरार रखे वो, और फिर नहा ले, और फिर नहा करके अपने बच्चे को दूध पिला दे। बाकी खा भी सकते हैं, सो भी सकते हैं, और सुबह जो है फजर से पहले आदमी गुस्ल कर ले और फिर नमाज पढ़ ले, ठीक है। यानी कोई टाइम लिमिट है ही नहीं कि गुस्ल के, जनाबत आपने मियाँ हम बिस्तरी की है उसके 5 मिनट बाद गुस्ल करो कि 10 मिनट बाद कि आधा घंटा घंटा, ऐसी कोई कैद शरीयत में है ही नहीं। ये इंसान को आज़ाद छोड़ा है कि जब वो मुनासिब समझे वो गुस्ल कर ले। जी जज़ाकल्लाह खैर। मुझे क्या पूछ रही हैं, मुझे प्लीज़ बता दें कि प्रेगनेंसी में नमाज़ बैठकर पढ़ सकती हूँ मैं? हाँ जी, अगर आप समझती हैं कि आपको तकलीफ है और खड़े होने में मसला है, या फिर डॉक्टरों ने कोई मना किया हुआ, फिर बैठकर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप खड़े होने की हिम्मत है लेकिन बहुत सुस्ती है, हाँ तो फिर ना तो ऐसा करें। लेकिन अगर खड़े होने में तंगी है, परेशानी है, तकलीफ है, तो कर सकते हैं। चूंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हामला औरत जो होती है उसको रोजे में रुख्सत दी है कि वो रोजा छोड़ दे और बाद में रख ले, तो यहाँ पर भी उसको रुख्सत दी जाएगी बअम्र।
बच्चों की लैट्रीन साफ करवाने से वजू रहता है या जी, वजू 1 साल रहता से छोटा इनका बच्चा है जी, तो पेशाब कर दिया तो क्या करें? फिर अभी गुस्ल करें? नहीं, बच्चे ने पेशाब किया है जी, बच्चे ने पेशाब किया, 1 साल से छोटा बच्चा है। तो नहीं नहीं, गुस्ल तो नहीं है वो। अगर वो कपड़ों में पेशाब किया तो अगर उसकी खुराक सिर्फ अभी दूध है तो फिर वो कपड़ों के ऊपर वो छींटे मार ले तो उससे गुजारा हो जाएगा, या फिर उसको धो ले और अपना बदन वो धो ले जहाँ जहाँ पेशाब लगा है। नहाना गुस्ल करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो अपने तौर पर गुस्ल करना चाहे तो इख्तियार है, वगरना सिर्फ उतनी जगह को धो ले वही काफी है। जज़ाकल्लाह जी खैर। वो पूछ रही हैं कि क्या गैर मुस्लिम नमाज़ वो गुस्ल करवा सकते हैं मैयत का? नहीं, गैर मुस्लिम नहीं करवाएगा, गैर मुस्लिम तो खुद नजस है। फिर ये पूछ रहे हैं कि बच्चों के लैट्रिन साफ करने से क्या वज़ू रहता है या नहीं? वजू रहेगा, उससे वजू नहीं टूटेगा। बच्चे की लैट्रीन से मुराद वो जो फ्लश वॉशरूम वो साफ करना है कि बच्चे को धोना मुराद ले रहे हैं। बच्चों को धोना मुराद है। अगर बच्चों को धोना मुराद ले रहे हैं, इस बारे में एक नजरिया यही है कि वो चूंकि बच्चों की शर्मगाह को हाथ लगाएगी तो फिर उसका वजू टूट जाएगा, और एक ये है कि बच्चे की शर्मगाह को हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता, तो ज्यादा बेहतर ये है कि वो वजू कर ले। ये वो पूछ रही हैं 40 हदीस याद करने की फ़ज़ीलत क्या है? 40 या हदीस याद करने की फजीलत की जितनी रिवायात है वो सारी की सारी ज़ईफ है। हुँ, वो सारी की सारी जो अहादीस है वो ज़ईफ है। वैसे मुतलक तौर पर अहादीस को याद करने की फजीलत मौजूद है। नज़्ज़र अल्लाहु मुरअन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व अव्आहा व अद्दाहा कमा समिअ, कि अल्लाह ताला उस आदमी को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी हदीस को सुना, फिर उसको याद किया, फिर उसकी हिफाजत की, फिर जैसे उसको सुना उसको आगे पहुंचाया। उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। एक ये फजीलत है। एक इल्म हासिल करने की जो फजीलत है कि मन सलक तरीकन यतलुबु फीह इल्मन सहलल्लाहु तरीकन मिन तुरुकिल जन्नह, जो बंदा अपने घर से इल्म के रास्ते पर निकलता है तो अल्लाह उसको जन्नत के रास्तों में से जन्नत के रास्ते पर चला देता है। तो ये अमूमी तौर पर फजीलत सारी की सारी उसको मिले। कह रही हैं कि तिलावत कर के दौरान इनका वज़ू टूट जाएगा तो टूट गया, तो फिर क्या तिलावत जारी रखें या जाके फ्रेश वज़ू करके आएँ? नहीं नहीं, जारी रखें। बताया तो है इख्तियारी अमल है। अगर वजू नहीं है फिर भी वो तिलावत करना चाहती है तो कर सकती है। एक सूरत तो ये हो गई ना, वजू किया हुआ था और तिलावत कर रही थी, फिर वजू टूट गया, तो अब तिलावत जारी रख सकती है क्योंकि इसमें कोई हर्ज है ही नहीं है। और अगर वो समझती है कि भी मैं ज्यादा पाकी और तहारत के साथ ये मेरा जो अमल है, हाँ फिर वो वजू कर ले, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इख्तियारी अमल है, जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है। यानी अगर वो बगैर वजू के पड़ेगी तो गुनहगार नहीं होगी। जी जज़ाकल्लाह खैर। क्या कह रहे हैं कि क्या औरत गुस्ल खाने में अपना सतर छुपाए या छुपाए बिना गुस्ल ले सकती है? हाँ जी, हाँ जी, गुसल खाना होता है इसलिए कि उसमें बंदा सबसे पर्दे में होता है। जब आप सबसे पर्दे में है तो पर्दे के अंदर पर्दा, तो ये महज तकल्लुफ है। जी, ये तकल्लुफ है। अगर वो जी। शादीशुदा है तो फिर तो मियाँ बीवी दोनों इकट्ठे गुसल कर सकते हैं। इसके बारे में अहादीस गुजरी है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती है, मैं और रसूलुल्लाह सल्लम इकट्ठे गुसल किया करते थे और हमारे हाथ उस बर्तन में टकराया करते थे। इसका मतलब ये है कि गुसल खाने के अंदर ये तकल्लुफात करने की जरूरत नहीं है। बंदा वहां जाकर भी पर्दा करे, कपड़ा बांधे, फिर नहाए। भी वॉशरूम पहले ही पर्दे वाली जगह है, उसमें इंसान और इंसानों से बंदा ओट और पर्दे में होता है, तो ऐसे तकल्लुफात की इस्लाम में तो कोई वो है नहीं, दलील इसकी नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। आखिरी सवाल कर लेते हैं कि हम बिस्तरी के बाद सुबह की नमाज़ कब तक पढ़ें? टाइम पे पढ़ो, जमात के साथ पढ़ो, जो भी काम करना है टाइम पे करो, फिर उसके बाद नमाज टाइम पे पढ़ो। लेकिन अब अगर सुस्ती और काहली है तो फिर वो जमात से नहीं पढ़ते हैं तो फिर जाहिर बात है सूरज तुलू होने से पहले पहले तक का वक्त है, तो जितनी जल्दी हो सके तो उसको अदा किया जाए। जज़ाकल्लाह खैर। बाकी क्वेश्चंस फिर टेलीग्राम पे ये लोग पूछ रहे हैं हमसे। जी ठीक है।
تو اب ہم دعا پڑھتے ہیں، اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔